سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج یکم ذی الحج ہے۔ ذی الحج کا چاند طلوع ہو چکا۔ اب یہ جو دن ہیں، جو حج تک اور عید تک ہمیں جو دن مل رہے ہیں، نہایت درجہ مقدس، محترم اور مبارک دن ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جتنے دن بنائے ہیں ان میں کوئی دن ان دنوں کے برابر نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، تھوڑی سی عجب بات ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سارے مہینوں میں افضل وہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان، سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذی الحجہ، فرمایا مگر سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ سردار وہ ہے، رمضان سردار ہے مہینوں کا، مگر عزت والا مہینہ وہ ذی الحج کو قرار دیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم رمضان میں جس قدر اللہ کی طرف لپکتے ہیں اور مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں، بلا شبہ ہونا چاہیے، مگر ہم غافل ہوئے پڑے ہیں اتنی بڑی نعمت سے جو ان 10 دنوں میں ہمیں حاصل ہونی ہوتی ہے۔ ہمیں ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صرف اتنا ہے کہ حج ہے، عید ہے، قربانی ہے، مگر اس حج، اس عید، اس قربانی کی وجہ سے جو ان سارے 10 دنوں کو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، ان سے ہم بے خبر بیٹھے ہیں۔ عزت و حرمت میں رمضان کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہا ہے، اور سید عالم فرما رہے ہیں سردار مہینوں کا رمضان ہے، مگر عزت سب سے زیادہ ذی الحج کے مہینے کی۔ ابھی کیوں ہے اس کی عزت؟ اتنی زیادہ اس کی عزت کیا ہے؟ یہ اتنا عزت و عظمت والا مہینہ ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ ایام العشر۔ سرکار نے فرمایا یہ جو 10 دن ہیں نا، اللہ کو پورے سال کے کسی اور دن میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل محبوب ہے۔ کسی اور دن میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے۔ اب جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں ظاہر ہے، جنہوں نے پرانے پچھلے سارے سبق یاد رکھے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال بھی اٹھتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ سارے اعمال جو ہم پچھلے دنوں میں کر رہے ہیں، ان 10 دنوں کے علاوہ جو ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، ہمارے عملوں میں جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا عمل ہے، ہم جان کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور ولل جہاد فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں اگر ہم جہاد کریں تو کیا وہ بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ یہ 10 دنوں کا عمل کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کوئی جہاد بھی کرے اس کا وہ عمل اتنا اونچا نہیں ہو سکتا جتنا کوئی نیک عمل ان 10 دنوں میں کرنے تو وہ افضلیت کو پا لیتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عام عمل نیک عمل باقی دنوں میں کیے ہوئے بڑے بڑے نیک عملوں سے فوقیت رکھتا ہے، سوائے اس بات کے سرکار نے فرمایا ہاں اتنا ہے الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك منه شيء، صرف اتنی بات ہے کہ کوئی بندہ اپنا مال لے کر جان کے ساتھ جہاد پہ نکلے مگر نہ پلٹ کے اس کا مال آئے نہ بچ کے وہ خود آئے، وہاں اگر شہادت پا لیتا ہے تو اس عمل کا مقابلہ نہیں، مگر اگر وہ بچ کے آ گیا ہے تو پھر اس کا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے نیچے ہی رہے گا، برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جہاد کیا، یہ ذی الحج کے یہ 10 دن کہاں تک اونچے چلے گئے، اتنی فضیلت کو پا گئے کہ اتنا بڑا عمل بھی ان کے برابر نہیں ہو سکا۔ اب میں اگلی جو بات کرنے لگا ہوں نا یہ ہلا کے رکھ دینے والی ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے جو میں کرنے لگا ہوں، یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جسے صرف چند لوگ کرتے، اتفاق ہے علماء کا سب کا۔ رمضان کی جو آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں نا، توجہ رہے، 10 راتیں جن میں شب قدر نے بھی آنا ہوتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی صرف 10 راتیں، دن نہیں، اس کے دنوں کی بات نہیں، رمضان کے آخری عشرے کی صرف 10 راتیں وہ راتیں ہیں جن کا مقابلہ ان 10 دنوں سے نہیں ہوتا۔ وہ 10 راتیں ساری راتوں سے افضل ہیں مگر دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن رمضان کے سارے دنوں سے بھی افضلیت رکھتے ہیں۔ یہ 10 دن رمضان سے بھی افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا ہے ان دنوں میں جو رمضان سے بھی افضلیت رکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یعدل الصیام کل یوم منہا صیام سنۃ والقیام فی لیلۃ کل منہا کل قیام لیلۃ القدر۔ حضور نے فرمایا ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن ان 10 دنوں میں اس کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور فرمایا ان 10 دنوں میں سے ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ شب قدر رمضان میں کتنی آتی ہیں؟ پورے رمضان میں شب قدر صرف 1 آنی ہے، اور ذی الحج کی 10 راتوں میں سے حضور نے فرمایا ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ بتائیں ذرا اس سے جہاں ہم غافل ہوئے پڑے ہیں اتنی بڑی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، ایک شخص تھا نوجوان، اس کی عام عادت نہیں تھی عبادتوں میں لگے رہنے کی، یا عام مجالس ذکر میں وہ آ کے بیٹھتا ہو، دین کی مجلسوں میں بیٹھتا ہو، ایسا نہیں تھا۔ فریضے پورے کرتا تھا، فرض عبادتیں کر لیتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی طبیعت میں ایک بے پرواہی سی پائی جاتی تھی باہر، بلکہ بعض اوقات کہیں ایسا ہوتا کہ اسے گیت سننے کا بڑا شوق تھا۔ اب یہ گیت جو اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں مدینہ کی سرزمین میں سنے گا وہ گانے نہیں ہیں، عام طور پہ گیت ہوا کرتے تھے جن میں جنگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، جن میں پچھلی جو جنگیں انہوں نے لڑی ہوتی ہیں ان کو انہوں نے شعروں میں گیتوں میں پرویا ہوتا تھا، لیکن پڑھنے والے کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو کیفیت اختیاری کر دیتا ہے۔ پڑھنے والا کوئی بھی کلام ہو، آج بھی آپ علامہ اقبال کا کلام لگا کے سنیں تو بندہ اس میں مست ہو کے رہ جاتا ہے، تو کلام حالانکہ یہ کوئی گانا تھوڑی، تو وہ گیت ایسے جو جنگوں پر تھے
وہ مدینے میں کہیں پر بھی گیت کی کوئی محفل ہونے لگتی یا کہیں پر بھی گیتوں کی محفلیں نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں کسی خوشی کے موقع پر کوئی گیت شعروں والا کوئی ایسے پڑھ دیا کرتی، کہیں پر اسے پتہ چلتا کہ وہاں کوئی ایسا شعر و شاعری کا کوئی معاملہ ہے، اسے شعر اور گیت سننے کا شوق اتنا تھا وہ وہاں چلا جاتا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی، وہ عام طور پر بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پورا سال اس کی یہی کیفیت رہتی تھی، بس اتنا ہوتا تھا جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تھا پھر اس کی دنیا بدل جاتی تھی ساری۔ اب ذی الحج کا چاند آنے پہ دنیا بدلی ہے، رمضان پہ بھی نہیں بدلی، توجہ رکھ رہے ہیں آپ، رمضان پہ بھی اس کی حالت نہیں بدلی، رمضان گزر گیا، ذی الحج کا چاند نظر آتا تو اس کی حالت بدل جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ روز روزے رکھنے شروع کر دیتا، ذی الحج کے دنوں میں روزے رکھنے شروع کر دیتا۔ اس کی اس حالت کا پتہ سرکار کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عجیب آدمی ہے، پورا سال بس فرض پورا کرتا ہے اور دوڑ لگی رہتی، بے پرواہی کی زندگی بسر کرتا ہے، جب ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے جو ہمیں بھی آ گیا ہوا ہے کل کا، جو چاند ہم بھی اسی دن میں انہی دنوں میں داخل ہیں جن میں اس کی دنیا بدل جایا کرتی۔ انہوں نے کہا کہ حضور عجیب معاملہ ہے، یہ شخص ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، لگاتار روزے رکھتا ہے۔ اچھا، سرکار کی اپنی سنت مبارکہ یہ ہے کہ عید سے پہلے 9 دن جو ہیں ان 10 دنوں میں سے، کیونکہ عید کو تو روزہ رکھا نہیں جاتا، 9 دن نبی کریم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ 9 دن سرکار نے روزے رکھ کے گزارے ہیں۔ اور وہ جو شخص تھا وہ بھی روزے رکھتا ہے۔ اس کی بات جب حضور تک پہنچائی گئی تو سرکار نے اسے بلایا، کیا بات ہے تم ذی الحج کا چاند دیکھتے ہو تو روزے رکھنے شروع کر دیتے ہو، آخر کون سی چیز ہے جو تمہیں اس پہ ابھارتی ہے؟ ما حملک علی صیام ھذہ الایام، ان دنوں کے جو تم روزے رکھتے ہو تو کس چیز کی وجہ سے؟ اس نے کہا حضور وجہ کیا ہے، یہ وہ دن ہیں جو اللہ کے خاص دن ہیں، ادھر لوگ حج کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، حاجی آئے ہوتے ہیں، ان دنوں میں حاجی تو بیٹھ گئے نا خانہ کعبہ کے گرد، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حاجی تو پہنچ گئے بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا حضور یہ ایام حج ہیں، یہ ایام مشاعر ہیں، یہ خاص اللہ کے دن ہیں، میں سوچتا ہوں جب ان لوگوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوں گے، مولا نظر اٹھائے تو میرے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے پائے، وہ دیکھے کہ خیرات کے لیے جولی میں بھی پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوں، ان کی دعاؤں میں کہیں میرا بھی نام کہیں پر شامل ہو جائے۔ حضور نے جو اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا تمہیں بتاؤں یہ جو تم روزے رکھ رہے ہو ان کا درجہ کیا ہے؟ لَكَ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ، ہر دن جو تم روزہ رکھتے ہو، ہر دن یہ جو ذی الحج کے ہیں تم روزہ رکھتے ہو، تمہیں ہر دن کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، 100 جانور راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور 100 گھوڑا میدان جنگ میں بھیجنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آئے گا یوم ترویہ، وہ جو 8 ذو الحج ہے، تو سرکار نے فرمایا پھر تیرا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ یہ تو ان دنوں کے روزے ہیں، جب وہ 8 ذو الحج کا معاملہ آئے گا تو اس دن جب تو روزہ رکھے گا تو اس روزے کے ثواب میں 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، 1000 جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور 1000 گھوڑا میدان جنگ میں قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر جب عرفہ کا دن ہوگا تو اس دن میں یہی ثواب بڑھا کر 2000 غلام آزاد کرنے کا، 2000 جانور کی قربانی کرنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑا میدان جنگ میں بھیجنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے نا، تو ایک روزہ رکھے گا تو ثواب پچھلے 1 سال کے روزوں کا بھی، اگلے 1 سال کے روزوں کا بھی ثواب تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ روزہ ایک ہے، 3 سال لگاتار روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ عرفہ کا روزہ، 9 ذو الحج کا روزہ، ایک روزہ ثواب کتنا؟ 3 سالوں کے روزوں کا۔ اسی بات کو سرکار نے واضح فرمایا کہ 1000 دن کے برابر ہے وہ اکیلا دن۔
1000 دن کے روزے کے برابر اس اکیلے دن کے روزے کا ثواب ہے جن کو ہم بلائے بیٹھے۔ ان دنوں کو جن کا ایک ایک لمحہ ایسی کیفیتوں میں ہے، پروردگار تو کریم ہے، اس کی کرم نوازیاں تو بے انتہا ہے۔ مالک تو کرم فرماتا ہے، ہم پر کرم فرماتا ہے نسبتوں کے ذریعے سے۔ کچھ مقام ہوتے ہیں جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے، کچھ اوقات ہوتے ہیں جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو پروردگار نے یہ جو دن ہمیں عطا کیے ہیں، ان دنوں میں بڑا خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو غفلت میں گزارنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں لپک کر، دوڑ کر، فریادیں کر کے، معافیاں مانگ کر، جو رمضان میں ہم نہیں کر سکے، پچھتاوا ہوتا ہے جب عید گزر جاتی ہے رمضان میں، یار نہیں مانگ سکے معافی، مولا نے ایک موقع پھر سے رکھا ہوا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہی اللہ کو پکار لو۔ یہ اللہ کے خاص دن ہیں، ان خاص دنوں کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، مولا فرماتا ہے مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ جو 10 راتیں اللہ قسم کھاتا ہے، اس سے ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن مراد ہے۔ ان 10 دنوں کی تو رب العزت قسم کھا رہا ہے۔ اتنے اعلیٰ درجے کے دن ہمیں ملے ہیں، اور ان دنوں میں ہمارا حال جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ جہاں عبادت کرنی تھی، جہاں فضیلت پانی تھی، ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اس وقت تباہی کی دلدل میں پھنس رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم لوگ عبادت کی طرف لپکتے، اللہ کی یاد کی طرف لپکتے، ہمارے سینوں کی قدورتیں ختم نہیں ہو رہی۔ جگہ جگہ لوگوں کو ایک دوسرے پہ بڑکتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس وقت یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ عالمی طور پر ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی اسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مہنگائی صرف ہماری بددیانتی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم بددیانت نہ ہوں، ہماری دکانوں پہ گودام بھرے ہوتے ہیں اور ہم گاہک کو دے نہیں رہے ہوتے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے ذخیرہ کیا ہوتا ہے کہ جب اور مہنگا ہوگا تب دیں گے۔ ہم نے پرانے ریٹوں پہ چیز خریدی ہوتی ہے، اچانک خبر آتی ہے مہنگا ہونے لگا ہے، روک لیتے ہیں، اب ہوگا مہنگا تو بیچیں گے۔ یہ کیا ہے؟ من احتکر فہو خاطئ، سرکار نے فرمایا جو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، اللہ کی بارگاہ میں گناہگار بن کے اٹھے گا، وہ خطا کار ہے وہ بندہ۔ ہم سارے اس خطا کا کہیں نہ کہیں شکار ہو گئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر میرے پاس 10 15 20 نوٹ ہیں اور ایک نوٹ پھٹا ہوا خراب بوسیدہ ہے تو ان نوٹوں میں اسے شامل کر کے اگلے کو دے دیا جائے۔ اسے کہاں پتا چلے گا کہ ایک نوٹ خراب آ گیا ہے، گھر جائے گا بعد میں نے تھوڑا ماننا ہے کہ یہ خراب نوٹ میں نے دیا ہے۔ مہنگائی ہماری بددیانتی کی وجہ سے ہے۔ یہ جو منڈیوں میں بکرا بیچنے والے ہوتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہوتے کیا؟ یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کس لیے ہم بکرا بیچ رہے ہیں؟ کیوں نقلی دانت اس کو لگا کے دوندا بنا کے بیچ رہا ہوتا ہے؟ وہ جب وہ نئی سال کا ہوتا جانور بکرا تو کیوں اسے سال کا کہہ کر وہ بیچ رہا ہوتا ہے؟ اسے خدا یاد نہیں؟ اس کا مطلب ہے واقعتاً اسے خدا یاد نہیں، وہ کوئی دوسرا نہیں، ہم میں سے ہے۔ منڈیوں میں بھی تو ہمارے دیہاتوں میں سے لوگ گئے ہوتے ہیں نا جانور لے کر، کہاں کس کو یاد ہے خدا؟ ہم سارے دنوں کے تقدس کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ ہماری برائیاں بدکاریاں بڑھ گئیں، اور بددیانتیوں کی وجہ سے ہم نے جو ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، اب مر رہے ہیں غریب لوگ۔ ہم مسائل کو سمجھنے کی بجائے اس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ بھی ہماری بڑی عادت ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چاند ذو الحج کا نظر آ جائے تو جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کا پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ حکم فرض ہے؟ حضور نے فرمایا، کوئی شک نہیں،
لیکن آپ کا فرمایا ہوا ہر حکم اس وقت فرض ہوتا ہے جب سرکار کی منشا اسے فرض کرنے کی ہو. اگر سرکار کی منشا اسے فرض کرنے کی نہ ہو، بس آپ اس کی اہمیت بتانا چاہیں اور اس کی فضیلت بتانا چاہیں، تو پھر وہ حکم خود مستحب ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا. یہ جو بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں ان 10 دنوں میں، وہ شخص جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے. اب ہم اس پہ کتنے پکے ہو گئے؟ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی کہ حکم کیسے ثابت ہوتا ہے، بس نہیں کاٹنے. میں نے دیکھا احرام باندھا ہوا شخص، اب اس نے احرام میں تو اوپر چادر ہی لپیٹنی ہے نا، وہ چادر کئی مرتبہ کھلتی، بلکہ جب اسے یوں چادر ایک بغل کے نیچے سے نکال کر دوسری بغل پہ لینی ہے، یہ بغل ننگی رہتی ہے. اور جب وہ بازو اٹھاتا تھا اس کی بغلوں کے بڑے ہوئے بال لگتا تھا 40 دن نہیں، پتہ نہیں 6 مہینے سے کاٹے ہی نہیں ہوئے اس. اب وہ کیوں نہیں کاٹ کے صفائی کر کے آیا تھا؟ کسی نے اس کو بتا دیا ہوگا کہ فرمان یہ ہے کہ 10 دنوں میں بال ناخن نہیں کاٹنے، اور وہ اس نے نہیں کاٹنے جو پہلے سے کاٹتا آیا تھا، جس نے صفائی کا انتظام کر رکھا ہے، جو ان 10 دنوں کے شروع ہونے سے پہلے صفائی کر لیتا ہے. میں صفائی کر لیتا ہوں کیونکہ اگلے 10 دنوں میں نے نہیں کاٹنے. جس بندے نے پچھلے 31 دن سے بال نہیں کاٹے، اب اگلے ان 10 دنوں میں بھی وہ نہیں کاٹتا، 40 اور 1 41 دن اسے یہاں ہوتے ہیں، اب تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑا ہو گیا. 40 دن سے زیادہ بال نہ کاٹے گا، مجرم بن کے کھڑا ہو جائے گا. یہ حکم اس لیے تھا کہ 10 دنوں کے شروع ہونے سے پہلے صفائی کا اہتمام کر لو. وہاں کی نہیں، کیونکہ ہماری مت الٹی ہے، ہم نے سمجھنا الٹ ہوتا ہے. جو بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے اس کو الٹ بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ الٹ بنا کے پیش کرنا کیا ہے؟ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے کتنا ثواب ہوتا ہے؟ اب ساری دنیا کو پتا ہے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں تو ثواب پورے قرآن کا. تو پھر الف لام میم سے لے کے والناس تک مجھے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں جو الف لام میم سے شروع کروں اور پڑھتا جاؤں روز مشقت اٹھاؤں، آدھا گھنٹہ بیٹھوں، آدھا پارا پڑھوں، پورا پارا پڑھوں، میں مہینہ لگاؤں، 6 مہینے لگا کے قرآن ختم کروں، اور ایک بندہ میرے پاس آئے بیٹھے ہنسے مسکرائے اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، ثواب وہ بھی اتنا لے گیا جتنا میں نے لیا ہے. مجھے بتائے گھاٹا مجھے پڑا ہے کہ اسے پڑا ہے؟ ہم نے سمجھنا ہے چیزوں کو. میں عرض کرتا ہوں مجھے اس میں اور آپ کو بھی کوئی شک نہیں، بلا شبہ قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب قرآن کا ملتا ہے. مگر اس بات کا ایک مطلب ہے، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ الف لام میم سے لے کے والناس تک پڑھے گا تو اس کے برابر ہی ثواب 3 بار قل ہو اللہ والے کو مل جائے گا. یہی وہ غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے قرآن کو چھوڑا. اب تسبیحاں پکڑی جاتی ہیں اور پڑھو قول شریف، یہ قول شریف پڑھتے جاؤ 3 بار اور قرآنوں کے ثواب ہمیں ملتے چلے جائیں گے، اور اصل قرآن پڑھنے والی بات ہم نے چھوڑ دی. کیونکہ ہم نے کیا کرنا، ہمیں تو ثواب چاہیے. اگر مجھے ثواب زیادہ مل رہا ہے، دیکھیں نا 3 بار قل ہو اللہ پہ 1 قرآن کا ثواب، 6 بار قل ہو اللہ پہ 2 قرآن کا ثواب، یہ کام میں 5 منٹ میں کر لوں گا. قرآن پڑھنے والا کتنی دیر میں قرآن ختم کرے گا جی؟ وہ تو مشقت ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا، باتوں کے مطلب نہیں ہوتے. میں کہیں جانا چاہ رہا ہوں، بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، باتوں کے مطلب نہیں ہوتے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، الف لام میم سے شروع کر کے ہر حرف کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں 3-4 قسم کے ثواب ملتے ہیں. ایک ثواب صرف اس بات پر ہے کہ اس بندے نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، ایک طرف رکھا جاتا. ایک ثواب اس بات پر ہے کہ اس نے ایک حرف پڑھا ہے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جائے اور ہر حرف کی زیارت کا ثواب اسے عطا کیا جائے. اس کے ثواب کو دیکھو، ہر حرف پر 10 نیکیاں. 3 بار قل ہو اللہ پڑھنے والے کو ہر حرف کے برابر 10 نیکیوں کا ثواب. صرف اتنا ہی ہے جتنے حرف ہے اس میں قل ہو اللہ میں.
الف لام میم سے لے کر والناس تک کے جتنے حرفوں پر 10 ثواب ملے ہیں وہ 3 بار قل هو اللہ والے کے لیے نہیں ہیں. اس پر تو ثواب کی ایک الگ قسم ہے. ایک ثواب اس بات پر ہے، ایک ہے ایک بندے نے پورا کام کیا اس کے ہر لمحے پر ایک ثواب، ایک ہے چل یار تو نے سارا مکمل کر لیا چھوڑا نہیں پیچھے رستے میں، اس پر ایک الگ ثواب ہے کہ اس نے کام مکمل کر لیا ہے. ایک ثواب قرآن والے کو وہ ہے جتنے لمحے قرآن کے پاس بیٹھا تھا ہر لمحے پر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس کی آنکھیں جتنی زیارت کرتی رہی اس کا الگ ثواب ہے، اس کے کان قرآن کی تلاوت سنتے رہے اس کا الگ ثواب ہے. یہ قرآن پڑھ رہا تھا کوئی دوسرا سن رہا تھا، اسے جو ثواب ہوا وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. یہ جتنی دیر قرآن پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے الگ سے دعائیں کر رہے ہیں، مولا یہ تیرا قرآن پڑھ رہا ہے، پروردگار الگ سے اپنے کرم کی نظر اس پر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے ثواب تو اسے نہیں مل رہے جو 3 بار قل هو اللہ پڑھتا ہے. اسے تو صرف ایک ثواب ملا ہے. کس بات کا؟ جیسے اس نے پورا قرآن پڑھا تھا کہ جی اس نے قرآن پورا پڑھا ہے، وہ ایک ثواب اس کے کھاتے میں آیا تھا، حرفوں کی نیکیوں کا ثواب نہیں آیا تھا. بات کو سمجھ گئے ہیں آپ؟ اب اگر اس کو سمجھ گئے تو آگے آئیں. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ روز اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھیں. یہی فرمایا تھا نا سرکار دو عالم نے جب بندے نے پوچھا تھا کہ حضور میں 100 بار دیکھوں، فرمایا تجھے 100 حج کا ثواب. بھائی حج کا ثواب ہے، یہ 100 حج کا ثواب جو حج کا ثواب نظریں دیکھنے سے ہو گیا، صرف ماں باپ کی زیارت پر نہیں کچھ اور کاموں پر بھی ہے. من خرج متطہرا من بیتہ، جو بندہ پاک ہو کر اپنے گھر سے آیا الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے وضو گھر سے کر کے آیا، حضور نے فرمایا کانت لہ کا حجۃ مبرورۃ، ایک پورے قبول حج کا ثواب اسے عطا کر دیا جاتا ہے. کس بات پر ثواب دیا ہے حج کا؟ پاک گھر سے ہوا، وضو گھر سے کیا اور مسجد میں آ کے فرض نماز پڑھ لی. اور اب حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، من صلی الفجر فی جماعت، وضو بھلے یہاں آ کے کر لے. ایک تو تھا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا نماز پڑھی حج کا ثواب، ایک یہ ہے یہاں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ گیا اپنی جگہ پر اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، نظر رکھی کب سورج نکل آتا ہے، جب سورج نکل آیا حتی تطلع الشمس، سورج نکل آیا وہ اٹھا اور پھر سے اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نفل پڑھے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا حج مبرور کا ثواب اسے بھی عطا کر دیا جاتا. تو حج کا ثواب تو اسے بھی مل گیا، حج کا ثواب اسے مل گیا. حج جو یہاں بیٹھا رہا حج کا ثواب اسے مل گیا، جو گھر سے وضو کر کے آیا حج کا ثواب اسے مل گیا، جس نے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی. اب کوئی بندہ کہے کہ چونکہ حج کے ثواب یہاں پڑے ہیں تو تم 7 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ جب ثواب یہاں پڑا ہے تو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہاں ایک دن میں 100 حج کا ثواب، جا بیٹھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ تجھے 100 حج کا ثواب ہو جائے گا. تو پھر وہاں جانے کی حاجت کیا ہے؟ وہاں نہ جا، وہی پیسے جو تو نے وہاں خرچ کرنے ہیں یہاں کسی اور کام میں لگا، یہاں کاروبار بنا، پیسہ بچا، حج کا ثواب تو تجھے یہاں مل جائے گا. اس بات سے آپ اتفاق کر جائیں گے؟ حج کا ثواب تو مل رہا ہے نا آپ کو. اچھا چھوڑیں اس کو، یہ جو جمعے کے دن آپ میں سے آتے ہیں لوگ نماز پڑھنے، جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے کس چیز کا ثواب ہے؟ اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے یا نہیں؟ بکرا خریدنے کی طاقت ہم میں نہیں، اونٹ قربان کرنے کا ثواب اللہ دے رہا ہے. تو پھر مجھے عید والے دن تو نہیں قربانی کرنی چاہیے، میں تو ہر جمعے اونٹ کی قربانی کا ثواب لے رہا ہوں. حدیثوں کے ارشادات کے مطلب ہوتے ہیں، یہ مطلب اس طرح نہیں ہوتے کہ ان سے ہم جنازہ نکالیں. ایک اور چند دن پہلے ایک مولوی صاحب نے یہ مطلب نکال دیا، انہوں نے یہ مطلب نکالا کہ ایک عالم کی خدمت
خدمت کرنے سے 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے، لہذا میری خدمت کر لو، حج پہ نہ جاؤ، وہاں جانے سے بہتر ہے میری خدمت کر لو۔ یہ خدمت کروانے والے مانگت اور بیکاری ہوتے ہیں، وہ عالم دین نہیں ہوتے۔ یہ جن کو اپنی بھوک نہیں مٹ رہی ہے تو بیکاری ہیں، جولیاں پھیلائے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا تو المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہماری قوم بھی اس وقت جہاں پہنچ گئی ہے نا، خدا ہی کی پناہ ہے، ہم جس طریقے سے سلوک اپنے نعت خواہوں اور علماء سے کر رہے ہیں یہی کچھ بیکاری بنیں گے۔ اور ایک عالم ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا، ٹی وی پہ، اب چلو میں اس کا نام نہیں لے رہا، ٹی وی سے میری مراد ہے یہ جو چینل بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، انہوں نے اپنی تقریریں ریکارڈ کروائی، ریکارڈ کروا کے یہی حدیث جو میں اب پہلے سنائی، جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اسے 1 سال پچھلے روزوں کا ثواب اور 1 سال اگلے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہے حدیث میں نے سنائی۔ اب اسی حدیث کا ایک اور رخ بھی ہے، حضور نے فرمایا جو اس کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف، اگلے سال کے گناہ بھی۔ فرمان تو سنا نا آپ نے، اب ذرا تھوڑا سا سمجھنا۔ جس نے عرفہ کا روزہ، 9 ذوالحج کا روزہ جس نے رکھا، پچھلے سال کے گناہ بھی معاف، اگلے سال کے گناہ بھی معاف۔ عالم اس سے نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ وہ کہتا ہے او بھائی اگلے سال تو گناہ کرے گا تو تیرے گناہوں کی معافی ملے گی نا، تیرے گناہ ہی نہیں اگلے سال میں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تجھے موقع دیا جائے گا کوئی گناہ کر تو صحیح، تیرا 9 ذوالحج کے روزے کے صدقے میں اگلے سال معاف کروں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے سال تو تب تک نہیں مر سکتا جب تک تو پورا سال گناہ کر کے معافی نہ لے لے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب جو اگلا نکال رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں 9 ذوالحج کو تو روزہ رکھ، اگلے سال 9 ذوالحج تک تو مر نہیں سکتا۔ 9 ذوالحج کو روزہ رکھ، اگلے سال 9 ذوالحج تک مر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا 9 ذوالحج تک کے گناہ معاف کرنے ہیں۔ اگر تجھے پیچھے 7 ذوالحج کو موت آ گئی تو اللہ کا وعدہ تو یہ ہے اگلی 9 ذوالحج تک کے گناہ معاف کرنے ہیں، تو 9 ذوالحج تک پہنچا ہی نہیں، تیرے کیسے معاف ہوں گے؟ نتیجے دیکھو عجیب و غریب، منطقے دنیا کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور میں اگر وہ مولوی صاحب کا نام آپ کے سامنے لوں تو آدھی دنیا جو ان کو جانتی ہے، کیونکہ جانتی ہے دنیا، حیران پریشان ہو جائے یہ کیسی بات کر دی، عجیب و غریب بات کر دی۔ اچھا میں اس 9 ذوالحج کو روزہ رکھ لیتا ہوں، طے ہو گیا اگلی 9 ذوالحج تک تو میں نہیں مرنے لگا، تو میں اگلی 9 ذوالحج کو بھی روزہ رکھ لوں گا، پھر میں مروں گا کب؟ پھر اللہ کے فضل سے مرنے والا تو سارا کاروبار ختم ہو گیا۔ مانے بڑے عجیب و غریب ہم نکال لیتے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب سے پوچھا، بکرا دکھا کے انہیں بندے نے انہیں کہا یہ میرا بکرا ہے، یہ پورے سال کا نہیں ہے، قربانی لگ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا پوری عمر ہی نہیں لگ کیسے سکتا ہے، یہ نہیں قربانی لگ سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، عید والا دن اس نے بکرے کو ذبح کر دیا، وہ لٹکایا ہوا تھا، کھال اتاری ہوئی تھی۔ مولوی صاحب اسے کہیں گلی میں پھرتے ہوئے نظر آئے، دوڑ کے آیا، اس نے کہا مولوی صاحب ذرا آئے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں، پکڑ کے لے گیا، کہنے لگا آپ کہتے تھے یہ سال کا پورا نہیں، قربانی لگ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں لگ سکتا، انہوں نے کہا دیکھو لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، وہ دیکھو چھری پھری ہوئی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس پہ چھری نہیں پھرتی، اس کے کہنے کا مطلب تھا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ہم اس چیزوں کو سمجھتے ہیں غلط انداز میں اور ہی طریقے بتائے۔ میں نے پھر کہا تھا کہ میں نے وہ تقریر کی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، حضور نے فرمایا حجر اسود زمین میں میرا دایاں ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے۔ اللہ اس حجر اسود کے ذریعے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ تقریر ختم ہوئی، محفل ختم ہوئی، بندہ بیٹھا اسی محفل میں مدینہ میں، کہنے لگا آج پتا چلا ہے کہ اللہ پتھر کا بنا ہوا ہے، کیونکہ حجر اسود تو پتھر ہے، یہ اس کا دایاں ہاتھ ہے، تو باقی بھی تو جسم پتھر کا ہوا۔ یہ چیزیں ہم نے جو سمجھنے کا انداز بنایا ہوا ہے، خدا کی پناہ ہے۔ ہر بات کو ہم نے
ہم نے کہا دکاندار ناجائز منافع نہ لے، اپنا منافع جتنا بنتا ہے جائز لے۔ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے اگر گاہک اور دکاندار آپس میں راضی ہو جائے تو وہ تجارت ہے، جائز ہے۔ وہ گاہک اور دکاندار راضی ہو جائیں تو پھر دکاندار کو پتہ، گاہک کو پتہ ہونا چاہیے یہ اصل قیمت کیا ہے جس پہ تو نے خریدا ہے، اسے بتا کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے، تیرا خرچہ کتنا آیا ہے اور اب تو اوپر کتنا منافع لے رہا ہے، پھر دیکھتے ہیں کتنے گاہک تجھ پر راضی ہو جاتے ہیں۔ راضی ہونے کا فارمولہ کس بنیاد پر ہے؟ چھپے ہوئے غیبی فارمولے پہ نہیں کہ آپ جو کہہ لیں، اور وہ بیچارہ مجبور اس لیے ہے کہ بڈیانہ میں 15 دکانیں ہیں سب ایک ریٹ پہ بیچ رہی ہیں، اسے جا کے تو فیصلہ آباد میں پتہ چلے گا نا اصل ریٹ کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم جس انداز میں چیزوں کو کہہ رہے ہیں، کہا جو مال کو ذخیرہ اندوزی کرے گا، مہنگا کرنے کے شوق میں چھپا کے رکھے گا، گناہگار ہے۔ کہنے لگے جی ایک میرا سٹاک کرنے سے مہنگائی ہو رہی ہے، دنیا کر رہی ہے، یہ ان کا ہے جو بڑے بڑے مربوں میں گودام ہیں، وہ سٹور کریں تو ان پر گناہ ہوگا، میں بیچارہ 5 مان اگر چھپا کے بیٹھ گیا ہوں تو اس پر کیا گناہ ہے۔ ہم نے چیزوں کو غلط سمجھا ہے، جو سمجھنا چاہیے تھا وہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ دن اللہ سے ڈرنے کے ہیں، عبادت کرنے کے ہیں۔ جس طرح جو چیز آپ سے کے ہاتھ میں ہے خیر کی، اسے اسی طرح تقسیم کریں، جو خیر کسی کو میسر ہے اس طرح بانٹیں، اللہ تعالیٰ تب آسانیاں دے گا۔ یہ مصنوعی ہے کام جو ہم نے مہنگائی والا بنایا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ غلط طریقے سے سڑک کو پار کرنے لگے، اپنی گاڑی بیچ میں پھنسائے، پوری دنیا کی سڑکوں گاڑیوں کو روک دے۔ یہ ٹریفک جیم ہماری بے وقوفی سے ہوگا، کوئی سڑک چھوٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، ہماری غلطی کی وجہ سے سارے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارا رستہ بلاک ہوا تھا، میں ابھی آیا ہوں، میں نے اس رکشے والے کو کہا جس پر میں بیٹھ کر اڈے پہ جا رہا تھا، میں نے کہا وہ تو آہستہ رک کیوں، سڑک سے مڑ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ پیچھے بیٹھے، آگے دیکھیں رکشہ ٹرک سے ٹکر کھایا بیٹھا ہے آگے۔ رکشے والے نے کھڑے ٹرک کو جا کے ٹکر ماری ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سڑک ٹرک والے کے باپ کی تو نہیں تھی نا، وہ رکشے والے کے باپ کی تھی، وہ چلانا چاہتا تھا کھل کے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو سبق ہی اور پڑھا رہے ہیں، جب تک ہمارے دلوں سے بغاوت، ایک دوسرے کی نفرت، بددیانتی، چور بازاری، یہ بری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ذوالحج کے 10 دن تو کیا، پروردگار جتنی مرضی نعمتیں عطا فرما دے، ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، ہمارا نظام درست نہیں ہو سکتا، ہم روتے پیٹتے رہیں گے حکمرانوں نے یہ کر دیا، حکمرانوں نے یہ کر دیا۔ میں تو اب سمجھا ہوں کہ جو حکمران کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمیں سرکار نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم، تم جیسے کام کرو گے ویسے ہی تم پر حاکم لگائے جائیں گے۔ تو ہمیں کرتوت جو اچھے کر رہے ہیں، حاکم بھی تو ایسے ہی ملیں گے۔ حاکم کیا کرے؟ ہم میں سے نکل کے جاتا ہے حاکم، اسے بھی پتا ہے جو سبق ہم نے اپنے بچے کو سکھایا ہے نا، بیٹا بڑا ہو دنیا بڑی فراڈنی، فریب ہی کرنا، ورنہ یہ سیدھے بندے کو جھلا ہی سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور شریف نہ بننا، لوگ شرافت کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ ہم جو درس دے رہے ہیں، یہ بچہ بڑا ہو کے یا شہباز شریف بنے یا عمران خان، جو مرضی بنے، عوام کا سکہ نہیں بن سکتا۔ ذوالحج کے یہ 10 دن جو ہمارے پاس نہایت افضلیت کے دن ہیں، ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ان دنوں میں روزے رکھیں جہاں تک ہو سکتا ہے، اور ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح آئیں جس طرح رمضان میں آیا جاتا ہے۔ جب محمد رسول اللہ نے فرما دیا تو اب میں محمد رسول اللہ کے فرمان پر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ 10 دن رمضان مبارک کے مہینے سے افضل ہیں، 10 دن رمضان کے مہینے سے افضل ہیں۔ اور رمضان میں تم دوڑ کے مسجدوں میں آتے ہو، ان 10 دنوں کو کہاں بھولے ہوئے؟ ان میں سے ایک ایک دن زبردست ہے جن کی قسمیں مولا نے قرآن میں کھائی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر کے ان 10 دنوں کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم کی برکت اور شفاعت سے ہمیں بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔